کوئی کام ایسا کروں زندگی میں کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی۔ رسول مقبول، بلبل روزہ رسول، مداح صحابہ و آل بطول، گلزار عطار کے مشک بار پھول، مبلغ دعوت اسلامی الحاج ابو عبید قاری محمد مشتاق عطاری علیہ رحمت اللہ الباری بن مولانا اخلاق احمد کی ولادت غالباً بروز اتوار 18 رمضان المبارک 1386 بمطابق 1 جنوری 1967 کو بنو سرحد پاکستان میں ہوئی۔ کچھ عرصے بعد سردار آباد فیصلہ آباد پاکستان میں بھی قیام رہا اور بعد میں باب المدینہ کراچی میں مستقل بود و باش اختیار کر لی۔ مدینہ مسجد اورنگی ٹاؤن باب المدینہ میں کئی سال تک امامت فرماتے رہے۔ 1995 سنہ عیسوی 1995 تا وفات جامع مسجد کنز الایمان بابری چوک باب المدینہ کراچی میں امامت و خطابت کے منصب پر فائز رہے۔ قرآن پاک کے 8 پارے حفظ تھے، بہت اچھے قاری تھے، درس نظامی کے 4 درجے پڑھے تھے، مگر دینی معلومات کسی اچھے خاصے عالم سے کم نہ تھی۔ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں سیلز ایڈیٹر کی حیثیت سے سالہ سال گورنمنٹ جاب بھی رہی۔ جامعۃ المدینہ سبز مارکیٹ باب المدینہ کراچی میں انگلش کا درجہ بھی پڑھاتے رہے۔ الحمدللہ عز وجل انہیں 4 مرتبہ حج و زیارت مدینہ منورہ کی سعادتیں نصیب ہوئیں۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ان کے تشریف لانے سے قبل بھی حاجی مشتاق علیہ رحمت اللہ الرزاق کا الحمدللہ عز وجل مذہبی ذہن تھا۔ بارش، نوجوان اور خوش الحان نعت خوان تھے۔ دعوت اسلامی میں اپنی شمولیت کا واقعہ انہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کو کچھ اس طرح بتایا کہ میں جب پہلی بار ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں حاضری کے لیے دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز جامع مسجد گلزار حبیب آیا، اجتماع کے بعد سب لوگ منتشر ہونے لگے تو میں بھی چل پڑا۔ اتنے میں ایک بارش با امامہ اسلامی بھائی نے خود آگے بڑھ کر مجھ سے مصافحہ کیا۔ ان کے ملنے کا انداز مجھے بہت بھلا لگا۔ بڑی محبت کے ساتھ انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت سے ملاقات کروائی۔ میں بہت متاثر ہوا اور الحمدللہ عز وجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ اگرچہ دولت دنیا میری سب چھین لی جائے، میرے دل سے نہ ہرگز یا نبی تیری ولا نکلے۔ حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہم نے ان کو ان کی زندگی میں پایا، ہمارا اس نے ذہن الحمدللہ کہ وہ ایک مخلص عاشق رسول اور ایک نیک شخص تھے۔ آپ یہ دیکھیے کہ حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عطار کا ایسا پیارا تھا کہ اچھا قاری یہ ہیں، قاری کو کیسا ہونا چاہیے انسپائریشن ماڈل نہیں ہے، یعنی امیر اہل سنت نے جو قرآن حضرات کے لیے جو مدنی پھول وقتاً فوقتاً ارشاد فرمائے، عملی رول ماڈل ہے ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کا، تو حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجیے۔ ایک بہترین نعت خوان جس کی آواز کی شہرت 4 دانگ میں پھیلی، وہ بھی یہ ہیں۔ نعت خوان کو باپا کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں، اس کی عملی مثال حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھ لیجیے۔ ایک جامعۃ المدینہ میں پڑھانے والے کی ترکیب کیسی ہونی چاہیے، تو جامعۃ المدینہ میں درجہ پڑھانے کا اعزاز بھی حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حاصل ہے۔ بھائی ایک مبلغ ہے تو وہ اس نگاہ سے دیکھے کہ حاجی مشتاق صاحب مبلغ تھے، مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے۔ ایک قاری ہے تو اس کو حاجی مشتاق صاحب کو ایک قاری ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے کہ قاری کو کیسا ہونا چاہیے۔ نعت خوان سوچے نعت خوان کو کیسا ہونا چاہیے۔ سارے مدنی پھولوں کو اپنے گلدستے میں سجاتے 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 بندہ عطار کا پیارا بن سکتا ہے۔ کوئی کام ایسا کروں زندگی میں کہ راضی ہو تیری رضا یا الہی۔